بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب والذی انزل علیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ الف لام را یہ حروف مقاطع ہے جن کے معنی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ امت کو اس کے معنی نہیں بتلائے گئے اور امت کو عام طور پر اس کی تحقیق میں پڑھنا بھی ٹھیک نہیں، مناسب نہیں۔ حدیث رسول بھی قرآن کریم کی طرح وحی الہی ہے۔ پہلی آیت میں قرآن کریم کے کلام الہی اور حق ہونے کا بیان ہے۔ قرآن کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ والذی انزل علیک من ربک سے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن ہی مراد ہو، لیکن واو حرف عطف بظاہر یہ چاہتا ہے کہ کتاب اور الذی انزل علیک دو چیزیں الگ الگ ہوں۔ اس صورت میں کتاب سے مراد قرآن کریم اور الذی انزل علیک سے مراد وہ وحی ہوگی جو قرآن پاک کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی ہے، کیونکہ اس میں تو کوئی کلام نہیں ہو سکتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی وحی صرف قرآن پر ہی منحصر نہیں، خود قرآن کریم میں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ کسی بھی اپنی غرض سے نہیں کہتے، بلکہ ایک وحی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھیجی جاتی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن کریم کے علاوہ دوسرے احکام دیتے ہیں وہ بھی منزل من اللہ ہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس کی تلاوت نہیں ہوتی، اور اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے معنی اور الفاظ دونوں اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور قرآن کے علاوہ حدیث میں جو احکام آپ دیتے ہیں ان کے بھی معنی اگرچہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہی نازل ہوتے ہیں، مگر الفاظ منزل من اللہ نہیں ہوتے، اسی لیے نماز میں ان کی تلاوت نہیں کی جا سکتی۔ معنی آیت کے یہ ہو گئے کہ یہ قرآن اور جو کچھ احکام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے جاتے ہیں وہ سب حق ہیں، جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، لیکن اکثر لوگ غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے اس پر ایمان نہیں لاتے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی توحید کے دلائل کا ذکر ہے۔ اس کی مخلوقات اور مصنوعات کا ذرا غور سے دیکھو تو یہ یقین کرنا پڑے گا کہ ان کی بنانے والی کوئی ایسی ہستی ہے جو قادر مطلق ہے اور تمام مخلوقات و کائنات اس کے قبضہ میں ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم تؤمنون۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیلا رنگ جو ہمیں اوپر نظر آتا ہے آسمان کا رنگ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، یعنی اللہ ایسا ہے جس نے آسمانوں کے اتنے بڑے وسیع اور بلند رقبہ کو بغیر کسی ستون کے اونچا کھڑا کر دیا، جیسا کہ تم ان آسمانوں کو اسی حالت میں دیکھ رہے ہو۔ کیا آسمان کا منظر آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ بالکل آتا ہے۔ عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیلا رنگ جو ہمیں اوپر نظر آتا ہے آسمان کا رنگ ہے، مگر فلاسفہ کہتے ہیں یہ رنگ روشنی اور اندھیری کی آمیزش سے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ نیچے ستاروں کی روشنی اور اس کے اوپر اندھیرا ہے، تو باہر سے رنگ نیلا محسوس ہوتا ہے، جیسے گہرے پانی پر روشنی پڑتی ہے تو وہ نیلا نظر آتا ہے۔ قرآن کریم کی چند آیات ایسی ہیں جن میں آسمان کے دیکھنے کا ذکر ہے،
جیسے اس آیت میں مذکور ہے ترونہا کے الفاظ، اور دوسری آیت میں ویل السماء کیف رفعت کے الفاظ ہیں۔ فلاسفہ کی یہ تحقیق اول تو اس کے منافی نہیں، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ آسمان کا رنگ بھی نیلگوں ہو یا کوئی دوسرا رنگ ہو، مگر درمیانی روشنی اور اندھیری کے امتزاج سے نیلا نظر آتا ہے۔ اس سے انکار کی کوئی دلیل نہیں کہ اس فضا کے رنگ میں آسمان کا رنگ بھی شامل ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قرآن کریم میں جہاں آسمان کے دیکھنے کا ذکر ہے وہ حکمی اور مجازی ہو کہ آسمان کا وجود ایسی یقینی دلائل سے ثابت ہے کہ گویا دیکھ ہی لیا۔ اس کے بعد فرمایا ثم استویٰ علی العرش، یعنی پھر عرش پر جو تخت سلطنت کے مشابہ ہے قائم اور اس کی طرح جلوہ فرما ہوا، جو اس کی شان کے لائق ہے۔ اس جلوہ فرمانے کی کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اتنا اعتقاد رکھنا کافی ہے کہ جس طرح کا استوا شان الہی کے شان ہے وہ مراد ہے۔ مسخر کرنے سے مراد یہ ہے کہ دونوں کو جس جس کام پر لگا دیا ہے برابر لگے ہوئے ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ، اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے۔ تو ہزاروں سال گزر گئے ہیں لیکن نہ کبھی ان کی رفتار میں کمی بیشی ہوئی، نہ تھکتے ہیں، نہ کبھی اپنے مقررہ کام کے خلاف کسی دوسرے کام میں لگتے ہیں۔ اور معین مدت کی طرف چلنے کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ پورے عالم دنیا کے لیے جو آخری مدت قیامت متعین ہے سب اسی کی طرف چل رہے ہیں۔ اس منزل پر پہنچ کر ان کا یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک سیارے کے لیے ایک خاص رفتار اور خاص مدار مقرر کر دیا ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے مدار پر اپنی مقررہ رفتار کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ چاند اپنے مدار کو ایک ماہ میں پورا کر لیتا ہے اور آفتاب سال بھر میں پورا کرتا ہے۔ ان سیاروں کا عظیم الشان وجود پھر ایک خاص مدار پر خاص رفتار کے ساتھ ہزاروں سال سے یکساں انداز میں اسی طرح چلتے رہنا کہ نہ کبھی ان کی مشین گھستی ہے، نہ ٹوٹتی ہے، نہ اس کو زنگ گریس کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ان کو زنگ لگتا ہے۔ انسانی مصنوعات میں سائنس کی اس انتہائی ترقی کے بعد بھی اس کی نظیر تو کیا اس کا 1000واں حصہ ملنا بھی ناممکن ہے۔ یہ نظام قدرت بآواز بلند پکار رہا ہے کہ اس کو بنانے اور چلانے والی کوئی ایسی ہستی ضرور ہے جو انسان کے ادراک اور شعور سے بالاتر ہے۔ ہر چیز کی تدبیر در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے۔ انسانی تدبیر برائے نام ہے۔ یدبر الامر، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے۔ انسان جو اپنی تدبیروں پر نازا ہے، ذرا آنکھ کھول کر دیکھے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تدبیر کسی چیز کو نہ پیدا کر سکتی ہے نہ بنا سکتی ہے۔ اس کی ساری تدبیروں کا حاصل اس سے زیادہ نہیں کہ اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کا صحیح استعمال سمجھ لے۔ تمام اشیاء عالم کے استعمال کا نظام بھی اس کی قدرت سے خارج ہے، کیونکہ انسان اپنے ہر کام میں دوسرے ہزاروں انسانوں، جانوروں اور دوسری مخلوقات کا محتاج ہے، جن کو اپنی تدبیر سے اپنے کام میں نہیں لگا سکتا۔ قدرت خداوندی ہی نے ہر چیز کی کڑی دوسری چیز سے اس طرح جوڑی ہے کہ ہر چیز کھینچی چلی آتی ہے۔ آپ کو مکان بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو نقشہ بنانے والے آرکیٹیکٹ سے لے کر رنگ و روغن کرنے والے تک سینکڑوں انسان اپنی جان اور اپنا ہنر لیے ہوئے آپ کی خدمت کو تیار نظر آتے ہیں۔ سامان تعمیر جو بہت سی دکانوں میں بکھرا ہوا ہے سب آپ کو تیار مل جاتا ہے۔ کیا آپ کی قدرت میں تھا کہ اپنے مال یا تدبیر کے زور سے یہ ساری چیزیں مہیا اور سارے انسانوں کو اپنی خدمت کے لیے حاضر کر لیتے؟ آپ تو کیا کوئی بڑی سے بڑی حکومت بھی
قانون کے زور سے یہ نظام قائم نہیں کر سکتی۔ بلا شبہ یہ تدبیر اور نظام عالم کا قیام صرف حی قیوم ہی کا کام ہے۔ انسان اگر اس کو اپنی تدبیر قرار دے تو جہالت کے سوا کیا ہے۔ یفصل الآیات لعلکم، یعنی وہ اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ اس سے مراد آیات قرآنی بھی ہو سکتی ہیں جن کو حق تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نازل فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مزید ان کا بیان اور تفسیر فرمائی۔ اور آیات سے مراد آیات قدرت، یعنی اللہ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی نشانیاں جو آسمان و زمین اور خود انسان کے وجود میں موجود ہیں، وہ بھی ہو سکتی ہیں، جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ انسان کی نظر کے سامنے ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، یعنی یہ سب کائنات اور ان کا عجیب و غریب نظام تدبیر اللہ تعالیٰ اس لیے قائم فرمائے ہیں کہ تم اس میں غور کرو، یعنی اس نظام کائنات میں اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں غور کرو تو تمہیں آخرت اور قیامت کا یقین ہو جائے، کیونکہ تم کائنات اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں غور و فکر کرو گے تو قیامت یقین ہوگا، کیونکہ اس نظام عجیب اور پیدائش عالم پر نظر کرنے کے بعد یہ اشکال تو رہ نہیں سکتا کہ آخرت میں انسان کے دوبارہ پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے خارج سمجھے، اور جب داخل قدرت اور ممکن ہونا معلوم ہو گیا اور ایسی ہستی نے اس کی خبر دی جس کی زبان پوری عمر میں کبھی جھوٹ پر نہیں چلی، تو اس کے واقعہ اور ثابت ہونے میں کیا شک رہ سکتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ۔ زمین کا پھیلانا اس کے کرہ اور گول ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ گول چیز جب بہت بڑی ہو تو اس کا ہر ایک حصہ الگ الگ ایک پھیلی ہوئی سطح ہی نظر آتا ہے، اور قرآن کریم کا خطاب عام لوگوں سے انہی کی نظروں کے مطابق ہوتا ہے۔ ظاہر دیکھنے والا اس کو ایک پھیلی ہوئی سطح دیکھتا ہے، اس لیے اس کو پھیلانے سے تعبیر کر دیا گیا۔ پھر اس کا توازن قائم رکھنے کے لیے اور بہت سے دوسرے فوائد کے لیے اس پر اونچے اونچے بھاری پہاڑ قائم فرما دیے، جو ایک طرف زمین کا توازن قائم رکھتے ہیں، دوسری طرف ساری مخلوق کو پانی پہنچانے کا انتظام کرتے ہیں۔ پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ان کی چوٹیوں پر بحر منجمد برف کی شکل میں رکھ دیا جاتا ہے، جس کے لیے نہ کوئی حوض ہے، نہ کوئی ٹینکی بنانے کی ضرورت ہے، نہ ناپاک ہونے کا کچھ شک و شبہ، نہ سڑنے کا امکان۔ پھر اس کو ایک زیر زمین قدرتی پائپ لائن کے ذریعے ساری دنیا میں پھیلا دیا جاتا ہے۔ اسی سے کہیں تو کھلی ہوئی ندیاں اور نہریں نکلتی ہیں، کہیں زیر زمین مستور رہ کر کنویں کے ذریعے اس پائپ لائن کا سراغ لگایا اور پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، یعنی پھر اس زمین سے طرح طرح کے پھل نکالے اور ہر ایک پھل دو دو قسم کے پیدا کیے، چھوٹے بڑے، سرخ سفید، کھٹے میٹھے۔ اور یہ بھی ممکن کہ زوجین سے مراد دو نہ ہوں بلکہ متعدد انواع اور اقسام مراد ہوں، جن کی تعداد کم سے کم دو ہوتی ہے، اس لیے زمین اثنین سے تعبیر کر دیا گیا۔ اور کچھ بعید نہیں کہ زوجین سے مراد نر اور مادہ ہوں،
جیسے بہت سے درختوں کے متعلق تو تجربے سے ثابت ہو چکا ہے کہ ان میں نر مادہ ہوتے ہیں، جیسے کھجور، پپیتا وغیرہ۔ دوسرے درختوں میں بھی اس کا امکان ہے، اگرچہ ابھی تک تحقیقات وہاں تک نہیں پہنچی ہوں۔ یغش اللیل النہار، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر۔ مراد یہ ہے کہ دن کی روشنی کے بعد رات لے آتا ہے، جیسے کسی روشن چیز کو کسی پردے میں ڈھانپ دیا جائے۔ اِنَّ فِی ذَلِکَ، اس تمام کائنات کی تخلیق اور اس کی تدبیر و نظام میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرت کاملہ کی بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ نَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون۔ وفی الارض، یعنی پھر زمین میں بہت سے خطے آپس میں ملے ہوئے ہونے کے باوجود مزاج اور خاصیت میں مختلف ہیں۔ کوئی اچھی زمین میں مختلف ہے، کوئی اچھی زمین ہے لیکن کھاری، کوئی نرم، کوئی سخت، کوئی کھیتی کے قابل، کوئی باغ کے قابل، اور ان قطعات میں باغات ہیں، انگور کے اور کھیتی ہے، اور کھجور کے درخت ہیں جن میں بعض ایسے ہیں کہ ایک تنے سے اوپر جا کر 2 تنے ہو جاتے ہیں، بعض میں ایک ہی تنا رہتا ہے، اور یہ سارے پھل اگرچہ ایک ہی زمین سے پیدا ہوتے ہیں، ایک ہی پانی سے سیراب کیے جاتے ہیں، اور سورج و مہتاب کی شعاعیں اور مختلف قسم کی ہوائیں بھی ان سب کو یکساں پہنچتی ہیں، مگر پھر بھی ان کے رنگ، ان کے ذائقے مختلف، چھوٹے بڑے کا نمایاں فرق ہوتا ہے۔ باوجود اتصال کے پھر یہ طرح طرح کے اختلافات اس بات کی قوی اور واضح دلیل ہے کہ یہ سب کاروبار کسی حکیم مدبر کے فرمان کے تابع چل رہا ہے، محض مادے کے تدورات نہیں، جیسا کہ بعض جاہل سمجھتے ہیں، کیونکہ مادے کے تدورات ہوتے تو سب مواد کے مشترک ہونے کے باوجود یہ اختلاف کیسے ہوتا؟ ایک ہی زمین سے ایک پھل ایک موسم میں نکلتا ہے، دوسرا دوسرے موسم میں ایک ہی درخت کی ایک ہی شاخ پر مختلف قسم کے چھوٹے بڑے اور مختلف ذائقے کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یعقلون، اس میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت اور اس کی وحدت پر دلالت کرنے والی بہت سی نشانیاں ہیں۔ عقل والوں کے لیے اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ ان چیزوں میں غور نہیں کرتے وہ عقل والے نہیں، وہ دنیا میں ان کو کیسا ہی عقل مند سمجھا اور کہا جاتا ہو۔